اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ آقا کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سعادن الجلی والکرام وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات، بالخصوص مدرسہ فیض العلوم کے اراکین و اساتذہ، یہاں کے سنی مسلمان جنہوں نے علماء کی ایک مقدس جماعت کو یہاں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضریوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. رب کریم فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے رسول، بے شک یقیناً آپ اخلاق کے دھنی بنائے گئے ہیں. آپ کو خلق عظیم کا منصب عطا کیا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے رب تعالی خلق عظیم کا اعلان فرما رہا ہے. یاد رکھیں، خلق کے معنی عادت کے ہوتے ہیں. عادات و اطوار کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور اخلاق تین طرح کے ہوتے ہیں. کیا کہنا؟ اخلاق کریمانہ، اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ. اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ کوئی آپ پر ظلم کرے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ظلم کا بدلہ ظالم سے لے لیں، اور اتنا ہی بدلہ لیں جتنا ظلم اس نے آپ پر ڈھایا ہے. حد سے تجاوز نہ کریں، اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق کریمانہ. ظالم نے جتنی سزا آپ کو دی، انتقام لیتے وقت آپ اتنی ہی سزا اسے دیں، اس میں حد سے تجاوز نہ کریں، تو یہ اخلاق کریمانہ ہے. اور اخلاق کریمانہ کا حکم یہودیوں کو دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اخلاق کریمہ کا حکم عطا کیا گیا تھا. اور ایک ہے اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ کا معنی یہ ہے کہ ظالم ظلم و انتہا کی حد کر دے، ظلم و ستم کی حد کر دے، انتہا کر دے، اور آپ اس کے ظلم کا گھونٹ پی جائیں،
بجائے اس سے بدلہ لینے کے، انتقام لینے کے، آپ اسے دل سے معاف فرما دیں، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو اخلاق حسنہ کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی تمہیں ایک تماچا مارے تو اسے دوسرا تماچا مارنے کے لیے تم اور آگے بڑھ جاؤ، تاکہ دوسرا تماچا مار کے بھی وہ اپنے دل کی بھڑاس پوری کر لے۔ مگر میرے مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو اخلاق عطا فرمایا، وہ اخلاق کریمہ ہی نہیں، اخلاق حسنہ ہی نہیں، بلکہ اخلاق عظیمہ کا پے کر میرے مصطفیٰ کو کیا کہ اور امت محمدیہ کو اخلاق عظیمہ عطا کیا گیا۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ ظالم ظلم کرے، آپ کے اندر بدلہ لینے کی قوت موجود ہو، اس کے باوجود آپ اسے معاف کر دیں، تو یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اندر بدلے کی طاقت موجود ہے، اس کے باوجود آپ اسے معافی عطا کر دیں، تو یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کو یہی اخلاق عطا کیا گیا تھا جس کو رب فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کا پیکر بنا کے بھیجے گئے۔ میرے مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا؟ عقائد و عالم کو کون سا اخلاق عظیمہ عطا کیا گیا؟ ذرا آپ اس کا جائزہ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی نظر میں سب سے بہتر کون ہے، تو آپ اپنے استاذ کا نام بتا سکتے ہیں، اپنے پیر کا نام لے سکتے ہیں، اپنے والدین کا نام لے سکتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا جائے، میں اپنے استاذ کا نام پیش کر سکتا ہوں، اپنے سرپرست کا نام پیش کر سکتا ہوں۔ دنیا والوں سے پوچھا جائے، وہ اپنے کسی محترم اور معزز کا نام لے سکتے ہیں، مگر جب رب کی بارگاہ میں یہ سوال ہوگا کہ مولا تو ہی بتا دے دنیا میں سب سے اچھا کون ہے، تو رب تعالیٰ فرمائے گا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میری نظر میں جو سب سے اچھا ہے وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا رسول ہے، وہ میرا پیغمبر ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی ذات پیدا نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کو رب نے اخلاق عظیمہ عطا فرمایا۔ کیسا اخلاق عطا فرمایا؟ اللہ اکبر، جہاں بدلے کی طاقت ہو، بدلے کی قوت ہو، لاکھوں صحابہ کی فوج موجود ہو، وہاں بھی میرے مصطفیٰ معافی اور عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ نبی کا اخلاق کیسا ہے، وہ کتنے بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں آج نبی کا اخلاق کچھ ہے، کل اور بڑھ جاتا ہے، پرسوں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے نبی کے اخلاق کا معیار بڑھتا چلا جاتا۔ صحابہ پریشان ہیں، رب کا ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے مصطفیٰ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو رہی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ وہ صحابہ آج کے دور کے ہم جیسے کم علموں کے طرح علماء نہیں تھے، یہ وہ صحابہ تھے جن کو مصطفیٰ کی درسگاہ سے علوم کا خزانہ ملا ہوا تھا، رسول کی بارگاہ سے جنہوں نے نورانیت کا فیض پایا تھا، وہ صحابہ تھے جنہوں نے شریعت کو دنیا کے اندر پھیلانے کا ذمہ لے رکھا تھا۔ وہ صحابہ ہیں۔ حیرانی کی جب انتہا ہو گئی، صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو ام المومنین کی بارگاہ میں چلیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رسول پاک کی سب سے محبوب آپ کی زوجہ ہیں، سب سے زیادہ محبوبہ ہیں۔ نبی کے شب و روز کو انہوں نے دیکھا ہے، نبی کی تنہائی کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی جلوت اور خلوت کو انہوں نے دیکھا ہے، اندر باہر نبی کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اور بیوی سے بہتر شوہر کے بارے میں اور کون بتا سکتا ہے؟ صحابہ آ گئے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ ہی بتائیں میرے
مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا، رسول پاک کے عادات و اطوار کیسے تھے، آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے۔ آپ سوچو یہ صحابہ جو وقت کے محدث ہیں، وقت کے محدث ہیں، مفسر ہیں، وقت کا سب سے بڑا علم دامن مصطفیٰ نے رہ کر کے حاصل کیا ہے، وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر آ کر کے چوکھٹ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا درس تھا؟ یہ اسلام کا وہ بنیادی درس ہے جو ظالموں کو تنگا شکن جواب دیتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو پڑھنے پڑھانے کا حکم نہیں دیتا، پڑھنے پڑھانے کی مہلت نہیں دیتا، عورتوں کو آزادی نہیں دیتا۔ ارے جہاں سے اسلام کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے، وہیں پہ میرے مصطفیٰ نے حضرت عائشہ کو علم کا سب سے بڑا جوہر بنا دیا اور علوم و معرفت کا وہ خزانہ دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابیات کو اور بعد میں آنے والی عورتوں کی نسلوں کو فقہ اور طہارت اور دنیا کے تمام دینی مسائل کی تعلیم عطا فرما دی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے در پہ آئے، کہتے ہیں آپ ہی بتائیے مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا، اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم مومنوں کی ماں، فقیہہ، عابدہ، زاہدہ، پارسا، فرماتی ہیں اے نبی کے صحابیوں، پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ صحابہ متوجہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ بتاؤ دنیا میں استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، برتنے کے جو ساز و سامان ہیں، پہننے کا کپڑا، کھانے کی چیزیں، رہائش کے ساز و سامان و مال و اسباب، زندگی گزارنے کی ضروریات، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں تم ان کی تعداد ہمیں بتاؤ۔ وہ تو اس زمانے کی بات تھی، اب تو نت نئے ایجادات ہو رہے ہیں، ہر زمانے میں نئی نئی چیزوں کی تعمیر اور تزئین ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں انسان کے استعمال کی چیزیں کتنی ہیں؟ صحابہ خاموش، فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ استعمال کے چیزوں کی تعداد کیا ہے۔ ہماری عقلیں حیران ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تم اپنے استعمال کی چیزوں کی تعداد نہیں جانتے، جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کے ساز و سامان تھوڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کم ہیں، دنیا کی چیزیں بہت مختصر ہیں، جن چیزوں کی تعداد تم نہیں بتا پا رہے ہو اس کو رب نے قلیل فرمایا، تو میں مصطفیٰ کے اخلاق کو کیسے بتا سکتی ہوں جس کو رب نے عظیم فرمایا ہے، جس کو رب نے عظیم فرمایا ہے۔ جب تم قلیل کو نہیں جانتے تو میں عظیم کو کیسے جانوں گی؟ بس اتنا سمجھ لو خلقہ القرآن، میرے نبی کا اخلاق سراپا قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی اخلاق رسالت ہے، اور جو اخلاق رسالت ہے وہی سراپا قرآن ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جن کو ان حافظوں نے اپنے سینوں میں ایسا محفوظ کر رکھا ہے کہ ہماری زبانوں سے یہ دعائیں نکلتی ہیں خدا محفوظ رکھے اس طرح قرآن سینے میں کہ جیسے حجر اسود حشر تک محفوظ کعبہ، کہ جیسے حجر اسود حشر تک محفوظ کعبہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کا اخلاق کریمانہ کتنا عظیم تھا۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں منتقم رسول اللہ، رسول پاک نے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا۔ یہی میرے آقا کا وہ خلق عظیم تھا جو دنیا کو ان کے قدموں میں لا کے گرا دیتا تھا۔ آپ کو اللہ نے اتنی نرمی عطا فرمائی، اتنا نرم لہجہ آپ کو عطا فرمایا، آپ کے قلب میں اتنی محبت اور رقت اور نرمی عطا فرمائی کہ بلال ہیں
چلے آئے، سلمان ہے فارس سے چلے آئے، صہیب ہے روم سے چلے آئے، جوخ در چوک پوری دنیا سے تشنگان ایمان پیاس کی شدت لیے ہوئے ایمان کی تلاش میں آتے ہیں اور مصطفیٰ کے دامن میں آ کے اپنی تشنگی بجھاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولی، اے مصطفیٰ اگر آپ سخت زبان والے ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے قریب نہ آتے، یہ آپ سے دور بھاگ جاتے، یہ آپ سے دور چلے جاتے، آپ سے متنفر ہو جاتے۔ ہم نے آپ کو جو نرم اخلاق عطا فرمایا ہے یہ اسی کی دین ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آپ کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں نبی پاک کا اخلاق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی نے کبھی انتقام نہ لیا تو یہ جنگیں کیوں ہوئی؟ جنگ بدر کا معاملہ کیوں پیش آیا؟ جنگ احد کا معاملہ کیوں پیش آیا؟ یہ غزوات کیوں ہوئے؟ تو سنو، جب بات آ گئی ہے عزت رسالت کی، جب بات آ گئی ہے عزت الوہیت کی، جب بات آ گئی ہے تحفظ الوہیت کی، جب بات آئی ہے تحفظ شریعت کی، جب بات آئی ہے تحفظ قرآن کی، تب میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی قیامت تک کی امتوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اپنی ذات کے لیے بدلہ مت لینا، مگر جب بات دین رسالت پر آ جائے، دین خداوندی پر آ جائے، قرآن اور کلام اللہ پر آ جائے تو اس وقت میدان جنگ میں آنے کا حوصلہ اپنے اندر پال کے رکھا۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، صحابہ کے ساتھ آپ چلے جا رہے ہیں، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، دن گزرتے جا رہے ہیں، صحابہ کو بھوک کی شدت ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، کھانے کو کچھ نہ رہا، گٹھلیاں چوس چوس کر کھجور کے گٹھلیوں کی مٹھاس بھی ختم ہو گئی ہے، اب لڑنے اور کچھ کام کرنے کی ہمت نہیں رہ گئی۔ صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا میرے آقا اب کچھ انتظام ہونا چاہیے، اب قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، پیٹ بالکل پیٹھ میں جا کے چپک گیا ہے، اب کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ آقا نے دیکھا وہاں ایک یہودی موجود تھا، ایک یہودی آپ کو نظر آیا، وہ یہودی جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ یہودیوں کو تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن پاؤ گے۔ یہود سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے ہیں، جن کو آج تم اسرائیل کہہ رہے ہو، ان کو رب نے پہلے ہی تمہارا دشمن بنا دیا، دشمن قرار دے دیا۔ انہیں یہودیوں میں سے ایک یہودی جنگ کے موقع پر نظر آ گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ وہ یہودی ہے، یہودیوں کا سردار ہے، اسے میرے بارے میں بتا دو اور کہہ دو کہ مصطفیٰ تجھ سے قرض چاہتے ہیں، ہمارے پیغمبر تجھ سے قرض مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہودی تھا مگر جب بات میرے مصطفیٰ کی آئی ہے تو قرض دینے کو تیار ہو گیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ منافقین ہو، چاہے یہود و نصارہ ہو، مصطفیٰ کو گالیاں تو دی ہے لوگوں نے، مصطفیٰ کو لوگوں نے جادوگر تو کہہ دیا، مجنون اور پاگل تو معاذ اللہ کہہ دیا، اپنا دشمن تو کہہ دیا، مگر خدا کی قسم تاریخ کی کسی کتاب میں تم نہ پاؤ گے کہ میرے مصطفیٰ کو کسی نے بدخلق کہا ہو، بد اخلاق کہا ہو، دشمن نے بھی الامین الصادق کہہ کے میرے نبی کو پکارا ہو۔ یہ میرے آقا کا کردار ہے۔ وہ منافق، وہ یہودی قرض دینے کو تیار ہوا اور میرے آقا نے قرض لے کر تاریخ متعین فرما دی کہ فلاں تاریخ میں تجھے تیرا قرض واپس مل جائے گا۔ جنگ کا مرحلہ ختم ہوا، عقائد عالم مدینہ تشریف لے آئے، ابھی وہ تاریخ نہیں آئی تھی، مثال کے طور پر جمعہ کا دن میرے آقا نے رکھا تھا اور ایک دن پہلے ہی وہ یہودی قرض لینے کے لیے مدینہ طیبہ میں آ پہنچا، جمعراتی کو پہنچ گیا، چاروں طرف صحابہ ہیں اور بیچ میں میرے مصطفیٰ ہیں۔ ایسا
ایسا لگتا ہے چاند اپنے ستاروں کی انجمن کے ساتھ زمین دنیا پر اتر آیا ہے۔ یہ ادب تھا صحابہ کا، خاموش رہتے، نظروں کو جھکا کے رکھتے، بڑی تمانیت قلبی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے ارد گرد بیٹھ کر بالکل خاموش ہو کر آقا کے ایک ایک جملے کو سنا کرتے تھے۔ یہی سما ہے اور وہ یہودی آ گیا اور آ کر کے بھیڑ کو چیرتے ہوئے صحابہ کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے قریب آیا اور قریب آ کر کے میرے آقا کے کندھے پر جو چادر پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، یہ میرے رب کی محبت دیکھو، مصطفیٰ جب چادر اوڑھ لے تو وہ شان مصطفیٰ کی رب کو پسند آئے تو یا ایھا المزمل کہہ دیا جاتا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، وہ مزمل والی چادر میرے آقا کے کندھے پر تھی، وہ یہودی پیچھے سے آیا اور چادر کو پکڑ کے کھینچتا ہے اور کہتا ہے اے عبداللہ کے بیٹے محمد، میرے قرض کی کھجوریں مجھے لوٹا دو۔ اللہ اللہ، آپ ذرا سوچیں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ کتنی بڑی چوٹ لگی ہوگی، صحابہ کے دل پہ کتنا بڑا قلق پہنچا ہوگا، دیوانوں کے دل کی دنیا میں کتنی بڑی ہلچل برپا ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، ابھی وقت بھی نہیں آیا، وقت سے پہلے وہ قرض وصول کرنے پہنچا اور اس انداز میں کہ چادر رحمت کو کھینچ کے کہتا ہے کہ میری کھجوریں کب واپس کرو گے؟ میرے مصطفیٰ سرور دو عالم ابھی اس کی طرف توجہ کرنے ہی والے تھے، حضرت فاروق اعظم کی جلالی نظر ہے، جن کے جلال سے شیطان بھی بھاگتا نظر آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی ایک پرجلال نظر اٹھی ہے اور اس یہودی کی نظروں سے ٹکرائی ہے، جیسے ہی اپنے جلال کی نظر آپ نے اس پر ڈالی، یہودی تھر تھر کانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کے اندر ایک لرزہ پر اندام کی کیفیت طاری ہو گئی اور مصطفیٰ کی نظر ہے عمر کی نظر پہ پڑی۔ آقا نے فرمایا عمر خبردار، تجھے اجازت کس نے دیا ہے کہ تو اتنی تیز نظر سے اسے دیکھے؟ تجھے اس کی اجازت نہیں ہے، تجھے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اپنی نظر نیچے کرو۔ حضرت فاروق اعظم نے نظر نیچے کر لی۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، آج کے زمانے کا سب سے بڑا جو شریف انسان ہو اس کو مثال میں لا کر رکھ دو اور کوئی اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرے تو کیا انجام ہوگا؟ چاہے جتنا بھی بڑا اس وقت کا پیر مولا ہو، تماچا تو فوراً لگا دے گا، تھپڑ تو فوراً رسید کر دے گا، اور اگر وہ خاموش بھی رہے تو اس کے جو مرید ہیں، اس کے جو حوالی ہیں، وہ اس کے اشارے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیں گے۔ نیتا ہوں، سیاست کے بڑے بڑے شہسوار ہوں، حکما ہوں، ان کا اشارہ ہوگا اور اگر مرید نہ اٹھا تو پیر کہے گا کیا کر رہا ہے، کیسا وفادار ہے، تو دیکھ نہیں رہا ہے میرے ساتھ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے؟ مگر مصطفیٰ کے اخلاق کریمانہ، اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ پر قربان جائیے میرے بھائیوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بھی تیز نظر ڈالنے سے منع فرما دیا اور فرمایا عمر اس کی ساری کھجوریں تول کر اسے دے دو اور جو تو نے تیخی نظر ڈالی ہے اس کا جرمانہ اور ہرجانہ یہ ہے کہ کچھ کھجوریں اسے بڑھا کر دے دو تاکہ اس کے زخم پر مرہم کا کام کرے، اس کا زخم بھر جائے، اس کو تیری نظروں سے جو ٹھیس لگی ہے اس کی پاداش میں کچھ کھجوریں اسے زیادہ دے دو تاکہ اس کے دل کو قرار آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی۔ میرے مصطفیٰ نے حکم فرمایا جتنی کھجوریں قرض کی تھی وہ کھجوریں دی گئی، کچھ بڑھا کر دیا گیا تاکہ دل پر جو دھچکا لگا ہے اس کا مداوا ہو جائے۔ اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم قریب جاتے ہیں اور جا کر کے اس یہودی سے کہتے ہیں، جانتے ہیں وہ یہودی کون تھا؟ اس وقت کے تمام یہودیوں کا سب سے بڑا مولوی تھا جس کا نام سید بن سانہ تھا، وہ بہت بڑا عالم یہودیت تھا۔ آپ اس کے قریب گئے، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا
عمر مجھے نہیں جانتے، میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، یہودیوں کا سب سے بڑا پیشوا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے، اگر تو نے میرے رسول کی عظمت اور ان کی شان کو قرآن میں نہیں پڑھا تو کیا توریت میں بھی نہیں پڑھا؟ توریت میں بھی تو میرے رسول کی عظمت بیان کی گئی ہے، تو عالم ہے، میرے رسول کی عظمت و توقیر کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اے عمر ابن خطاب، وہی سب پڑھ کے تو یہاں آیا تھا تاکہ دیکھوں اس نبی کے بارے میں جو کچھ توریت میں کہا گیا ہے وہ ساری باتیں سب ہوتی ہیں یا نہیں۔ ان کے بارے میں سنا تھا کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، چادر کھینچ کے مہر نبوت بھی دیکھ لیا۔ ان کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بہت آخری نبی ہوں گے، یہ بھی میں نے جان لیا۔ ان کے بارے میں سنا تھا یہ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے کو ہجرت کر لیں گے، یہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ ان کے بارے میں سنا تھا کہ یہ لوگوں میں بڑے محبوب ہوں گے، یہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ مگر ایک بات ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، میں نے توریت میں پڑھا تھا وہ جو نبیوں کا سردار ہوگا، وہ اخلاق عظیمہ کا مالک ہوگا، لوگ اسے گالیاں دیں گے، وہ انہیں دعائیں دے گا، لوگ اس پر ظلم کریں گے، وہ انہیں معافی عطا کرے گا۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ ساری علامتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اے عمر، اسلام کی تلاش نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، تباہ ہو جاؤ۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، دامن مصطفیٰ سے واپس ہوتا ہوں، فوراً کلمہ پڑھا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا اور کہتا ہے اے عمر، یہ کھجوروں کا سودا نہیں ہوگا، اب ایمان کا سودا ہوگا، اب رسول کے بازار مصطفیٰ میں بکنے کا سودا ہوگا۔ اب میں نبی کی قدموں میں قربانی اور بنیاری پیش کرنے آیا ہوں۔ میری جائیداد اور پراپرٹی کا جتنا حصہ ہے اس کے 2 حصے کیے جائیں، ایک حصہ میری اولادوں کو دیا جائے اور دوسرا حصہ مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت دیا جائے، تبلیغ اسلام دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا کہنے ہیں زندہ باد۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کون سا خلق پیش کرنے کو کہا۔ آج تو ہمارے پاس تھوڑا علم زیادہ ہو گیا تو ہم اکڑ کے چلنے لگے، تھوڑی دولت زیادہ ہو گئی تو ہمارے اندر غرور و تکبر کی روش پیدا ہو گئی، تھوڑی شہرت کیا ملی، ہمارے پیر زمین پہ نہیں پڑ رہے ہیں۔ مگر ذرا دیکھو اس مصطفیٰ نے اخلاق کریمہ کو اتنا زیادہ اختیار فرمایا ہے کہ اسی اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ پیاسے پیاسے آتے ہیں اور مصطفیٰ کے جامع لبالب سے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اخلاق کریمانہ آقا فرماتے ہیں اے لوگو، جب تمہاری عبادتوں میں کمزوری آ جاتی ہے، تمہاری نمازوں میں کمزوری آ جاتی ہے، تمہارے روزے میں کمزوری آ جاتی ہے، تمہارے دین میں کمزوری آتی ہے، تو تمہارے اخلاق کی وجہ سے رب تمہاری عبادتوں کو مکمل فرما دیتا۔ فرض میں کمزوری آئے تو سنت سے تکمیل ہو، سنت میں کمزوری آئے تو نفل سے تکمیل ہو، ساری عبادتوں میں کمزوری آئے تو اخلاق سے رب تعالیٰ ان کمیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ زندہ باد۔ ہمارا اخلاق، ہمارا خلق ہمیں رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز بناتا ہے، سب سے زیادہ مکرم بناتا ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اخلاق کا پہلا مظہر، تم اچھے اخلاق والے ہو، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ تمہاری زبان نرم ہو جاتی ہے، تمہاری زبان میں اکڑ نہیں رہتی، تمہاری زبان میں غرور نہیں رہتا۔ چنانچہ اس کی مثال میرے آقا نے فرما دی، عملاً اس کو ثابت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا، ایک دیہاتی جو بڑا فاسق اور بڑا سخت دل تھا، اس نے آ کر کے دروازے پہ دستک دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا میرے آقا یہ کون آیا دستک دے رہا ہے؟ آقا دو عالم فرماتے ہیں
یہ مدینے کا سب سے ظالم انسان ہے، سب سے بدخلق ہے، مدینے میں سب سے زیادہ سخت دل والا ہے، دروازہ کھولو اسے آنے دو۔ فرماتی ہیں دروازہ کھولا گیا، آیا نبی کے پاس بیٹھا، نبی پاک نے اس سے نرمی میں کلام کیا، نرم لہجے میں بات کی، کافی دیر تک بات ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ کی حیرانی بڑھتی گئی کہ جو مدینے کا سب سے بدخلق انسان ہے اس سے میرے مصطفیٰ ایسے بات فرما رہے ہیں، ایسے کلام فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں میرے آقا آپ ہی نے تو فرمایا تھا یہ مدینے کا سب سے بدخلق اور سخت دل انسان ہے، اور آپ اس کے ساتھ اتنا نرم لہجہ اختیار فرماتے ہیں، اتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اتنا میٹھا انداز اپناتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یا عائشہ متا وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ کب تو نے مجھے بدخلق پایا، کب تجھے مجھے بد زبان پایا، میری باتوں میں تو نے فحش کر دیکھا، میرے کلام میں تو نے سختی کر دیکھا، میں ظالموں کے ساتھ بھی ایسے ہی نرم لہجے میں کلام کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو تمہاری زبان میں نرمی آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری علامت میرے مصطفیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جو اخلاق کا دھنی ہوتا ہے وہ غریبوں مسکینوں سے محبت کرتا ہے، ناداروں سے محبت کرتا ہے، کمزوروں سے محبت کرتا ہے۔ مالدار سے اگر کوئی محبت کرے تو یہ چڑھتے سورج کی پوجا ہے، یہ مال کی وجہ سے ہے۔ شہرت مند سے کوئی اگر محبت کرے تو یہ اس کی شہرت کی محبت ہے، اگر کسی اور وجہ سے محبت کرے تو یہ کسی اور وجہ کی سبب ہوگا۔ مگر آقا فرماتے ہیں جو کسی غریب سے محبت کرتا ہے یہ اس کے اخلاق کے بہتر ہونے کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ دیکھیں کہ میرے آقا غریب سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ آقا دعا فرماتے تھے رب کی بارگاہ میں اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے مولا میں تجھ سے نیک عمل کی توفیق مانگتا ہوں، برائیوں سے دوری چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کی دعا کرتا ہوں۔ تو مجھے مسکینوں، غریبوں، ناداروں، مفلسوں سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ کیسی محبت میرے آقا فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دیہاتی صحابی ہیں جن کا نام حضرت ظاہر ہے، دیہات کے رہنے والے، پھل فروٹ کی سبزیاں کاشت کرنے والے، سبزیاں بونے والے، عرب کے دیہات کی ان کی تربیت اور وہیں کی ان کی زندگی گزری ہے، مگر میرے آقا سے بڑی محبت اور الفت فرماتے تھے۔ ہفتے میں ایک بار دو بار کبھی جمعہ کے دن مدینہ طیبہ آتے تو اپنے کھیت کی کچھ سبزیاں، کچھ اپنے پھل فروٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ لے کیا کہنے ہیں، میرے آقا جب اس غریب صحابی کو دیکھتے تو مچل جاتے اور کہتے میرے صحابہ ذرا دیکھو میرا دیہاتی صحابی آیا ہے، میرا دیہاتی صحابی آیا ہے۔ اور جب وہ جانے لگتے تو پیارے مصطفیٰ جیسی مناسب سوغات اور جیسا تحفہ مناسب سمجھتے اسے دیتے۔ وہ شہر کی چیزیں دیہات لے کر جاتے، دیہات کی چیزیں شہر کے مدینے کی منڈی میں لا کر بیچا کرتے۔ میرے مصطفیٰ اس غریب سے، اس دیہاتی سے کتنی محبت فرماتے ہیں راوی کہ وہ اپنی سبزی لے کر بیچ رہے تھے، اتنے میں میرے مصطفیٰ پیچھے سے آ گئے اور آ کر کے جیسے ہم لوگ بچے آپس میں کھیلا کرتے تھے، ایک دوسرے کی آنکھ بند کر لیتے، میرے مصطفیٰ نے ان کی پیٹھ پر اپنا گھٹنا لگایا اور ان کی آنکھوں کو بند کیا اور کہتے ہیں ذرا بتاؤ کون؟ اللہ اکبر، وہ دیہاتی صحابی ہیں، مصطفیٰ کی خوشبو سے دنیا پہچانتی ہے تو محب اپنے محبوب کو کیوں نہیں پہچانے گا؟ پہچان تو گئے مگر بول نہیں رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا جب تک بتاؤ گے نہیں آنکھ نہیں کھلے گی۔ صحابی سوچتے ہیں آنکھ کھلنے کی ضرورت بھی کیا ہے، رسول کا سینہ میرے کندھے سے عشق رسالت کا سوغات مل رہی ہے اور سینے مصطفیٰ سے سر پہ چھو رہا ہے، یہی تو میرے معراج کی حد ہے۔ اللہ اکبر، جب آنکھ کھول دیا
صحابی کہتے ہیں میرے آقا میں تو آپ کو پہچان ہی گیا تھا. کیا کہنے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے اس دیہاتی کو کون خریدے گا, اس سودے کو کون خریدے گا. وہ دیہاتی صحابی کہتے ہیں میرے آقا اس سودے کو بیچنے میں کوئی نفع نہیں ہے, یہ غریب ہے, اس کو بیچنے میں کیا نفع ملے گا. آقا فرماتے ہیں مگر میرا محبوب ہے, یہ جنتی سودا ہے, اس کو میں نے جنت کی بہاریں عطا فرما دی. زندہ باد سبحان اللہ. یہ مسکین سے محبت کا نمونہ ہے. آقا فرماتے ہیں جس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں وہی غریبوں سے محبت کرتا ہے, سبحان اللہ. وہی مسکینوں سے محبت کرتا ہے, وہی ناداروں اور مفلسوں سے محبت کرتا ہے. ہمیں اخلاق کریمانہ اپنانے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے سامنے پیش آئیں تو کیسے پیش آئیں. وہ نبی جس کو آقا نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا, اتنے عظیم منصب پر بٹھا دیا, نبیوں کا سردار بنا دیا, اس نبی نے معراج کے اس سفر میں جب رب تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا, سب کچھ دے دیا مصطفیٰ کو, تو رب نے فرمایا بیما بیما اشہد کا یا احمد اشرف کا یا احمد. اے احمد ذرا بتائیے اور آپ کو کیا کیا چاہیے. کہنے ہیں یہ میزبانی کا طریقہ ہے. میزبان مہمان کو سب کچھ کھلا پلا دیتا ہے, اس کے بعد پوچھتا ہے اور بھی کچھ کھائیں گے, اور بھی کچھ پسند کرتے ہیں, اور بھی کچھ کہیے, تو اس کے لیے بھی بندہ حاضر ہے. اور کیا کھانا چاہتے ہیں, میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا, خاطر خواہ دسترخوان نہیں سجا سکا. رب فرماتا ہے بما بما اشرف کا یا احمد. اے احمد اب کیا چاہیے بتائیے, آپ خود بتائیے کیا چاہتے ہیں. کسی کا ظرف ناپنا ہو, واہ کسی کا معیار تولنا ہو, کسی کی عظمت اور رفعت کا اندازہ لگانا ہو, تو اس سے یہی سوال کیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, بتائیے آپ کو دیا جائے گا. اگر وہ دولت کا بھوکا ہوگا تو کہے گا سونے کی بسکٹ دے دیجئے. میں ایک عالم ہوں تو میں کہوں گا کہ آؤ مجھے ہاتھ پہنا دو, یا میری عزت کرو, میرا ہاتھ چوم لو, میرا پیر چوم لو, تو دنیا کہے گی یہ عزت کا بھوکا ہے, یہ شہرت کا بھوکا ہے. اگر مال کا مطالبہ کرے گا تو دنیا کہے گی یہ بڑا فقیر ہے, بڑا لالچی ہے. میرے رب نے فرمایا اے رسول آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے, آپ کو عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. رسالت کا ظرف تو دیکھو, جب رب نے یہ آفر دیا تو میرے آقا عرض کرتے ہیں بے نسبتی الیک بالعبودیت. اے مولا اب تک تو میں نے تجھے اپنا رب کہا, طائف کی گلیوں میں بھی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے, مکے کی گلیوں میں بھی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے, مدینے کے سفر میں بھی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے, جنگ اور مصائب و آلام میں بھی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے. اے مولا ایک بار تو کہہ دے کہ میں تیرا بندہ, یہی تو میری معراج کی حد ہوگی, اسی میں میری بندگی اور تیری الوہیت کی جو ہے یہ نسبت کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر. جب بندے نے رب کی بارگاہ سے بندگی کی نسبت مانگی ہے تو رب نے اسے بندگی کا تمغہ عطا فرما دیا ہے. سبحان الذی